بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ جڑاوالا کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ، 14 سال پرانا واقعہ، جب راز کھلا تو پورا شہر سکتے میں آ گیا، جس نے پورے شہر کو، علاقے کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک ایسا راز چھپا 18 فٹ گہرے کھڈے کے اندر، جس نے سب سچ اگل دیا، سب سچ بتا دیا کہ یہ ہوا تھا اس گھر کے اندر۔ آج سے 14 سال پہلے ایک کمرہ، گھر کے اندر ہی ایک کمرہ، اور کمرے کے اندر 18 فٹ گہرا کھڈا، اس کے اندر کس کو بٹھایا گیا، اور 18 جو فٹ گہرا کھڈا تھا، جب اس کے اندر اس شخص کو نکالا گیا تو وہ کون نکلا؟ اسی کمرے کے اندر زندگی ہنستی رہی، روٹیاں بھی پکیں، نیندیں بھی پوری کی گئیں، اور ہنستے رہے سب۔ لیکن اسی کمرے کے اندر 18 فٹ گہرا کھڈا کھودا کس نے؟ یہ اتنا بڑا کام کیا کس نے؟ ماں اور 2 بچوں نے مل کر۔ جب یہ راز کھلا تو پولیس بھی جو ہے حیران ہو گئی کہ یہ ممکن کیسے ہوا۔ ایک عورت نے پولیس کو بتایا کہ یہ جو گھر ہے، اس کے اندر 14 سال پہلے کچھ ایسا ہوا تھا، اس گھر کے اندر ایک انسان دفن ہے۔ جڑاوالا کی پولیس جو ہے وہ حرکت میں آئی۔ 3 دن کی محنت کے بعد اس کمرے کے اندر کھڈا کھودا گیا۔ جب کھڈا کھودا گیا تو کالا کپڑا جو تھا، اس کے اندر بیٹھی ہوئی پوزیشن میں ایک انسان ملا، جس کی ہڈیاں اس دبے ہوئے کھڈے کے نیچے چیخ چیخ کر 14 سال تک انصاف مانگتی رہی۔ اپنوں نے ہی مل کر کھودا۔ اتنی شفافیت، یہ شفافیت کا وہ چیپٹر ہے جو ایک بہت بڑا کوسچن مارک چھوڑ گیا ہے اس دنیا کے لیے۔ ماں نے بنایا پلان، سگے بیٹے اور بیٹی نے مل کر اپنے ہی باپ کو جو ہے وہ قتل کر دیا تھا آج سے 14 سال پہلے، اور اس کی لاش کو اس کمرے کے اندر ہی دفن کر دیا۔ 14 سال تک لوگوں کے سامنے وہ بہانے بناتے رہے، ڈرامے بازی کرتے رہے، کسی کو بھنک تک نہ لگی۔ ایک محنت کش باپ، ایک غریب باپ جو تھا، جو ان کے لیے کھانا، روٹی کمانے اور بندوبست کرنے کے لیے باہر جاتا تھا، اسی کو ہی دفن کر دیا، اور اس کے اوپر بیٹھ کے وہ اپنی زندگی کو ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے بھی دیکھ رہے تھے، اور نیچے چیختی ہوئی ہڈیاں انصاف مانگتی رہیں 14 سال تک۔ لیکن جتنا مرضی پرانا ہو قاتل، جتنا مرضی شاطر ہو، اور قتل جتنا مرضی پرانا ہو، چھپ نہیں سکتا۔ پولیس اس واقعے کو لے کر بہت حیران، اور جس طریقے سے پولیس نے بتایا کہ جب یہ سٹارٹ کیا کھودنا تو 3 دن ان کو لگے، اور اس کے بعد جب نکالا تو وہ بیٹھی ہوئی پوزیشن کے اندر تھا۔ یعنی کہ وہ جو کھدائی تھی، جو وہ ایک گہرا کھڈا تھا، وہ اتنا، یعنی کہ اس کی گہرائی تھی کہ سیڑھی لگا کر ہی اندر بندہ جا سکتا تھا۔ اپنے باپ کو کس شفافیت سے مارا، اور اس کے بعد پھر اس کے اندر بٹھا دیا، اوپر اس کے کالا کپڑا دے کر۔ نہ اس کا جنازہ پڑھا گیا، نہ اس کو غسل دیا گیا۔ اور یہ وہ چیپٹر ہے، یہ وہ ایک کوسچن مارک ہے کہ جس کا جواب کوئی نہیں۔ مجرم کو گرفتار کیا گیا تو اس نے سب سچ اگل دیا۔ ہمارا باپ نشے کا عادی تھا، اسی لیے ہم نے ان کو مار کر نیچے دفن کر دیا۔ وہ نشے کا عادی تھا، لیکن ایک انسان تھا، آپ کا باپ تھا۔ 18 فٹ جو اتنی گہرائی کے اندر جا کر اس کو پھینکا گیا، ظلم کی انتہا کی گئی۔ ایک عورت، یہ عورت کون تھی جس نے پولیس کو جا کر بتایا، اور اس کے بعد ساری کاروائی ہوئی۔ جب وہ کھود رہے تھے تو ہڈیوں کی آواز آئی، جب وہ کسی چیز کو لگی تو کھوپڑی اور وہ سارا ڈھانچہ جب باہر نکالا گیا تو سکتے میں آ گئے اس علاقے کے لوگ، اور پورا علاقہ جو ہے حیران تو پولیس بھی ہوئی کہ اتنا بڑا کام، اور جو لوگ تھے، ایک ایسا راز دنیا کے سامنے جو ہے وہ ابھر کر آ گیا، وہ بھی اتنے سالوں بعد۔ باپ بیٹی کا رشتہ، باپ بیٹے کا رشتہ، کتنا خوبصورت رشتہ۔ ماں نے یہ مل کر پلان بنایا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی، رشتہ داروں تک خبر نہ ہوئی۔ کبھی کوئی بہانہ بنایا جاتا، کبھی کوئی بہانہ بنایا جاتا، وہ کام کرنے گئے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ، لیکن آخر کار انصاف ملنا تھا اس بوڑھے باپ کو
جو چاہے نشے کا عادی تھا کسی زمانے میں، لیکن وہ باپ تھا، وہ ایک انسان تھا، اور انسان جو تھا اس کے ساتھ کیا گیا ظلم، جو سفاکیت اس کے ساتھ کی گئی، اپنوں نے ہی نفرت کی۔ یہ رشتہ ایک خون کا نہیں تھا، یہ رشتہ نفرت میں بدل گیا، اور جب رشتے نفرت میں بدل جاتے ہیں تو پھر نہیں دیکھا جاتا کہ سامنے ہے ہمارا باپ ہے یا ہمارا خون ہے یا کون ہے۔ اتنا ظلم، ظلم کی بربریت، وہ ماں جس کی وہ بیوی تھی، وہ ماں جو بچوں کی ماں تھی، جو اپنے دونوں بچوں کو اکساتی رہی اپنے ہی شوہر کے خلاف، لیکن یہ دیکھے کہ اسی کمرے کے اندر کیسے ان کو چین ملتا ہوگا، اسی کمرے کے اندر زندگی مسکرا بھی رہی ہے، اسی کمرے کے اندر وہ رہ بھی رہے ہیں، اور اسی کمرے کے اندر سارا کچھ ہوا۔ 14 سال میں شادیاں بھی ہو گئی، سب کچھ ہوا، لیکن کسی کو بھی کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ مرنے کے بعد وہ شخص جو ہے گھر سے باہر، اس کی لاش تو نہ آئی، اندر ہی دفن کر دی گئی، ایک ہی کمرہ، اور اس کے اندر یہ سارا معاملات جو ہے طے پا گئے۔ توبہ استغفار، جتنا بھی استغفار کیا جائے اس آج واقعے میں وہ کم ہے کہ سفاکیت اور ظلم اور اولاد کے لیے لوگ کیا کچھ نہیں کرتے۔ سگی بیٹی بیٹا جنہوں نے مل کر اپنے باپ کو مارا تھا، جب پکڑا گیا ملزم تو اب اس کے فردر جو ہے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، کچھ ٹیسٹ بھی ہوں گے ڈی این اے کے، جس سے پتہ چلے گا کہ کیا چیز دے کر انہوں نے مارا تھا، کیسے مارا تھا، اس کا گلا دبایا تھا یا اس کو جو ہے وہ زہر دیا تھا۔ یہ ساری باتیں تو اب بعد میں پتہ چلیں گی، 2 منٹ کے اندر ہی سب کچھ اگل دیا۔ اور وہ عورت کون تھی؟ وہ ایک فرشتہ تھی جس نے آ کر پولیس کو یہ سارا سچ بتایا۔ اب آپ دیکھیں کہ کچھ پتہ نہیں کہ اس کمرے کے اندر کہاں ہے، کیونکہ ایک عرصہ بیت گیا، ایک 14 سال، ایک زندگی کا عرصہ گزر گیا، ایک زندگی گزر گئی، تو وہاں پہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کہاں پہ ہے۔ پورا کمرہ جو ہے اس کو پھر کھودنا پڑا، پھر جا کر کیسے، کس طریقے سے، یعنی کہ 18 فٹ آپ اگر سوچیں تو ایک کمرے کی، جو جس کمرے کے ہم اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی بھی 9 سے 10 فٹ جو ہے گہرائی ہوگی۔ کس طریقے سے کہ اس راز کو ہم ایسا چھپا دیں گے جو دنیا کے سامنے نہیں آئے گا۔ آخر کار پولیس کی محنت جو ہے وہ رنگ لائی، اور 3 دن کے بعد یہ 14 سال پرانا راز جو تھا پوری دنیا کے سامنے سچ آ گیا، اور پوری دنیا جو ہے اس کے اوپر حیران تو کیا ہونا تھا، لوگ جو ہے وہ ڈر گئے، اور اتنا ڈر، اتنا خوف، اتنا سکتہ اس علاقے میں طاری ہوا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، محلے داروں کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ ہمارا جو ایک ہمسایا تھا جیتا جاگتا، وہ اس کے بارے میں کبھی کسی نے پوچھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ وہ کہاں ہے۔ اگر وہ کہیں بیرون ملک بھی گیا ہے تو اس کا کبھی کوئی پتہ، کوئی فون، کوئی خط، کبھی کوئی خبر نہیں آئی، رشتہ داروں نے بھی خبر لینے کی کوشش نہیں کی۔ اگر کب تک بہانے بنائے گئے، کتنے بہانے بنائے گئے کہ ہمارا باپ کہاں ہے، میرا شوہر کہاں ہے، کچھ پتہ ہی نہیں کسی کو۔ یعنی کہ ہم اتنے خود غرض ہو گئے ہیں کہ ہم ساتھ والوں کی خبر بھی نہیں رکھنا چاہتے کہ کون ہمارے ساتھ رہ رہا ہے۔ کہیں ہمارے محلے میں کچھ ایسا واقع تو جو ایک بندہ ڈیلی یہاں سے گزرتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، ہمسایہ ہے ہمارا، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کچھ عرصے سے، ہم اس کا پتہ کریں۔ تو یہاں پہ تو 8 8 9 9 ماہ جو مشہور فیمس ایکٹر ہوتے ہیں، جو ان کی ایکٹرس کی لاشیں ملی ہیں کمروں کے اندر سے، ان کا بھی نہیں پتہ چلا کہ ان کا بھی کوئی پوچھنے والا تھا۔ یہ تو پھر محلے والے تھے جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ایک گھر کا سربراہ ہے بھی کہ نہیں۔ صرف اور صرف اتنا بڑا کوسچن مارک اس کے اوپر لگا ہے کہ آخر مجرم کون تھا، اس کا مجرم کون تھا، کیا پوچھنا چاہیے تھا کہ نہیں، اور اب ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ جو 14 سال وہ زندگی ہنستی رہی 3 لوگوں کی، اسی دائرے کے گرد گھومتی رہی، کسی دن بھی یہ دل کے اندر، ضمیر کے اندر، ضمیر نے جھنجھوڑا بھی نہیں ہے، دل کے اندر ذرا بھی حرکت نہیں ہوئی، ضمیر نے کہا ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا۔ نفرت اتنی بڑھ گئی کہ اپنے ہی باپ کو دفن کر دیا گیا، اور وہ بھی بغیر جنازے کے، بغیر کفن دیے۔ وہ باپ جو اپنے بچوں کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ جب بھی ضمیر کا سودا ہو دوستو تو ڈٹے رہو حسین کے انکار کی طرح۔ جزاک اللہ خیر، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ اللہ حافظ۔